یہ بھائی کہتے ہیں آپ نے کہا کہ نبی علیہ السلام مختار کل نہیں تھے، مال کے جنت نہیں تھے، تو اشرا معاشرہ کو دنیا میں جنت کی خوشخبری کیسے دی؟ جناب عثمان رضی اللہ عنہ 3 مرتبہ انہیں جنت کی خوشخبری کیسے دی آپ نے؟ کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جنت کے مالک نہیں تھے، اگر جنت کا مالک اللہ ہے اور آپ نہیں تھے، تو آپ نے پھر کئی صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری کیسے دی؟ کیوں جی بھائیوں کو مدد کریں میری، اللہ کے آرڈر کے مطابق۔ میرے بھائی وہ مالک اللہ نے بنایا، آپ نے تو بات بتائی ہے، آپ نے مالک ان کو نہیں بنایا جنت کا، آپ نے بتایا اللہ تعالیٰ کی جانب سے، کیونکہ آپ نبی اور رسول تھے۔ گویا کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ جناب صدیق جنت میں جائیں گے، جناب فاروق جنت میں جائیں گے، جناب عثمان جنت میں جائیں گے، جناب علی جنت میں جائیں گے۔ میرے بھائی اگر آپ جنت کے مالک ہوتے تو مسلم شریف کی حدیث ہے، ربیعہ بن کعب اسلمی کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا تھا ربیعہ کچھ مانگنا ہے مانگو، میں نے کہا تھا جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ نہیں کہا ربیعہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں جنت الاٹ کر دی ہے، تم میرے محل میں رہو گے، میرے کمرے میں رہو گے، نہیں، آپ نے فرمایا تھا اعنی علی نفسی کا بکثرت السجود، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو میری مدد کرو۔ آپ ربیعہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ تم میری مدد کرو، کیسے؟ بکثرت السجود، نیک اعمال کر کے، سجدے کر کے، نفل نمازیں پڑھ کے۔ جنت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے میرے بھائی، بلکہ شفاعت کا مالک بھی اللہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے اسی کی جس کے بارے میں اللہ چاہے گا، ورنہ آپ نے دنیا میں اپنے چچا ابو طالب کی شفاعت کی، اللہ نے نہیں مانی بلکہ شفاعت کرنے سے روک دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، 11واں سپارہ ہے، 20واں سپارہ ہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے بیٹے کی شفاعت کی، اللہ نے روک دیا۔ جناب نوح علیہ السلام کو شفاعت کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگنا پڑی، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو میرے بھائی آپ جنت کے مالک نہیں ہے، جنت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفاعت کا موقع دیں گے ان کے بارے میں جن کے بارے میں خود اللہ چاہے گا۔ ایسے بھائی نے لکھا ہے اگر آپ حاجت روا نہیں تھے تو آپ نے حضرت عکاشہ شاید لکھا ہے ان کے بازو کو کیسے ٹھیک فرمایا؟ میرے بھائی جناب عکاشہ کے بازو کو آپ نے ٹھیک فرمایا یا نہیں فرمایا اس کی دلیل میرے علم میں نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے کئی معجزے ہیں جن پہ ہمارا ایمان ہے۔ جناب علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں درد تھا، آپ نے اپنا بابرکت تھوک ڈالا، لعاب ڈالا، وہ ٹھیک ہو گئے۔ یہ آپ کے معجزے ہیں، یہ کیا ہے آپ کے؟ اور معجزے عام اصول ہوتے ہیں کہ اصولوں سے ہٹ کر ہوتے ہیں؟ بولیے، یہ اصولوں سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کے معجزات ہیں، اور معجزات جو ہیں اس معاملے میں دلیل نہیں بنیں گے میرے بھائی، ورنہ دیکھیے آپ پہ جادو ہوا، یہودیوں نے کیا، وہ جادو آپ پہ اثر انداز ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا۔ بخاری وغیرہ کی روایات ہیں، یہودی عورت نے خیبر میں آپ کو بکرے کا وہ گوشت کھلا دیا جس میں زہر ملا ہوا تھا، اس نے آپ پہ اثر ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ ڈالا۔ جب آپ فوت ہونے والے تھے جناب عائشہ سے کہہ رہے تھے عائشہ اس زہر کا درد اب بھی مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ میرے بھائی آپ حاجت روا ہوتے آپ کے کبھی بھی دانت شہید نہ ہوتے، آپ کا چہرہ احد کے میدان میں زخمی نہ ہوتا، آپ کا سر مبارک زخمی نہ ہوتا۔ اور یہ آپ کی شان ہے کہ آپ حاجت روا نہیں تھے، پھر اللہ کے لیے محنتیں کی، اللہ کے دین کے لیے کوششیں کی۔ اگر اللہ نے آپ کو حاجت روا بنایا ہوتا پھر آپ کوششیں کرتے تو کیا کمال تھا؟ کمال یہی ہے کہ حاجت روا نہیں ہے، پھر اللہ کے دین کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، کبھی جہاد کے لیے بدر جا رہے ہیں، کبھی احد میں جا رہے ہیں، کبھی خندق کھود رہے ہیں، کبھی مکہ پہ حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کبھی تبوک جا رہے ہیں، لمبے لمبے سفر کر رہے ہیں۔
اللہ کے دین کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں، یہ آپ کا کمال تب بنے گا جب آپ کو بشر مانا جائے گا۔ جب آپ بشر نہیں ہیں، نوری ہیں، حاجت روا ہے، پھر کوئی کمال نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام انہیں بھوک ہی نہیں لگتی، انہیں پیاس ہی نہیں لگتی، وہ زخمی ہی نہیں ہوتے، ان پہ کوئی حملہ ہی نہیں کر سکتا، تو وہ جہاد کریں تو کیا وہ کمال نبی الاسلام کی طرح ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔